قسط نمبر 1 دلہن، میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ آفرین نے اپنی ہی نئی نویلی دلہن سے پوچھا جو 2 دن پہلے زبردستی اس کے سر پہ تھوپ دی گئی تھی۔ جب وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرانی سے الٹا سوال کر دیا۔ وہ اس کی حیرت پہ مزید حیران ہوا۔ لیپ ٹاپ مطلب وہ جس پر بیٹھ کر میں رات کو اپنے آفس کا کام کرتا ہوں۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا وہ تو ہم نے اوپر سامان والے کمرے میں ڈال دیے، معصومیت سے کہا گیا۔ کیا میرا لیپ ٹاپ تم نے اسٹور روم میں ڈال دیا ہے؟ کیوں؟ حیرت کے ساتھ ساتھ اس سے غصہ بھی تھا۔ وہ جی ہم کو لگا وہ آپ کے کام نہیں ہے، ایسے فالتو میں یہاں پڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اسے اوپر ڈالا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، جبکہ افریم کا بی پی اوپر جا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ جاؤ ابھی جا کے میرا لیپ ٹاپ لے آؤ، اس نے غصے کو کنٹرول کر کے آرام سے کہا، جبکہ وہ ایسے غائب ہوگی جیسے گدھے کے سر سے سنگ۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے غصہ باہر نکالنے کی کوشش کی اور بے بسی سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ بانی نامی آفت 2 دن پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، جیسے دادی پوری دنیا ڈھونڈ کر نہ جانے کہاں سے پکڑ لائی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے پاکستان میں دادی کو اپنے ہونہار پڑھے لکھے ہینڈسم پوتے کے لیے یہی ایک لڑکی ملی تھی جس نے اپنی زندگی میں لیپ ٹاپ کا نام تک نہیں سنا، جو انگریزی تو دور کبھی اردو اسکول بھی نہیں گئی۔ پتہ نہیں دادی کو اس بلا میں ایسا کیا نظر آ گیا جو انہوں نے اس جاہل لڑکی کو اس کے سر پر تھوپ دیا۔ اس سے گونگی مٹی کے مادھو ٹائپ دیسی گاؤں کی لڑکیاں سے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی خوبصورت خواب دیکھے تھے، اگر اس نے کسی پرستان کی پری کے خواب نہیں بھی دیکھے تو اس نے اس دیہاتی لڑکی کے بارے میں بھی تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔ اس نے اپنی شادی کے بارے میں بھی ابھی اچھے سے سوچنا بھی شروع نہیں کیا تھا، اگر سوچتا بھی تب بھی یہ لڑکی اس کی سوچ میں کبھی نہ ہوتی۔ وہ ایک ایسی ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی کی توقع کر رہا تھا جیسے کسی کے سامنے متعارف کراتے ہوئے گردن نہ جھک جائے بلکہ انسان کے اندر فخر پیدا ہو جائے۔ یہ لڑکی اس کے ہر خوف کو چکنا چور کرتی۔ اس کے گھر پہ پورے حق سے قبضہ جمانے آ گئے۔ قبضہ جمانے کا حق کس نے دیا؟ اس کی اپنی سکی دادی نے۔ یہ عجیب و غریب لڑکی اس کے سر پر تھوپ کر اس کی دادی محترمہ عمرے کے لیے نکل گئی۔ بقول ان کے شادی ہی ان کی راہ کی رکاوٹ تھی جو اب دور ہو گئی۔ ان کی رکاوٹ تو دور ہوگی مگر انہوں نے اپنے راستے کا پتھر اٹھا کر سیدھا اس کے سر پر دے مارا۔ میں اپنے پوتے اپنے آفرین کے لیے چاند سے خوبصورت پری جیسی دلہن لاؤں گی۔ اس کی دادی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ دادی کی اس بات پر مسکرا دیتا تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار اسے دادی کی یہ بات یاد کر کے صرف غصہ آ رہا تھا۔ دادی نے ساری زندگی اپنے یتیم پوتے کی پرورش کر کے اپنے سبھی قرض ایک ساتھ وصول کر ڈالے۔ جو محبت کے بارے میں اپنے کسی نواسے یا کسی پوتے یا پوتیوں سے نہیں کرتی، جتنی محبت اپنے فرحین سے کرتی ہوں۔ دادی کی اگر یہ محبت تھی تو اللہ جانے ان کی نفرت کیا حد ہوگی۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسی محبت نبھائی اپنے لاڈلے پوتے کے ساتھ۔ ہاں، اس نے خود انہیں پہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی پسند کی بہو تلاش کر کے لائیں۔ یہ اختیار بھی اس نے ان کے رونے اور واویلا مچانے پر ہی دیا تھا۔ اس نے کتنے بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ چننے کا حق انہیں دیا تھا اور انہوں نے دنیا جہاں کی ان پڑھ جاہل لڑکی اس کے سر پر مسلط کر دی۔ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ماڈرن بہو نہیں بھی چاہتی تھی تو انہیں کوئی بھی لڑکی انتخاب کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس گاؤں سے وہ اس کے لیے یہ لڑکی پکڑ لائی تھی اور اس پر حکم صادر کر کے بولیں، یہ لڑکی جو تمہاری بیوی ہے اس کے ساتھ تمہیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری ہونے والی دلہن تو دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، ایسی بہو تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملے گی۔ وہ جس علاقے میں رہتی ہے وہاں کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ یہ کچھ مخصوص جملے شادی سے پہلے دادی نے اس سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت دادی کی ان باتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر سمجھ جاتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اچھی ہے، خوبصورت ہے، تو صرف دادی کے اپنے حسابوں اور
70 साल पुरानी दादी, और जो कि आज के दौर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो एक कुर्सी के लिए अंदर दाखिल हुई और वो हैरत से उठकर खड़ा हो गया। मेरा लैपटॉप कहाँ है? उसने भरपूर हैरानी से पूछा। यही तो है जी, इसकी ज़ोचा मोहतरमा ने निगाहें नीचे झुकाकर बाअदब तरीके से जवाब दिया। ये तो कुर्सी है, इसका एक बार फिर खून खोलने लगा। आप ही तो बोलते हैं जिस पर बैठकर हम काम करते हैं। इसकी ये मासूमियत इसकी 14 तबक रोशन कर गई। उसने गुस्से से आंख बंद की। मिस बानी साहबा, ये इस पे मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। वो दांत पीसकर कुर्सी पर बैठ गया। वो मोटी मोटी आंखों से इसे देख ही रही थी। उस पे बैठकर जो चीज़ में सामने रखता हूँ और जिस पे ऐसे ऐसे उंगलियां चलाता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसे मुकम्मल तौर पर उस लैपटॉप का नक्शा खींचकर बता दिया। शायद इस तरह उसकी मोटी अक्ल में कोई बात आ जाए। वो ऊंची आवाज़ में बोली। इसने एक ठंडी सांस लेकर शुक्र है किसी तरह तो समझे वो कुर्सी से खड़ा हो गया। हाँ जी, वो मशीन, वो इसके अंदाज में बोला। वो तो जी हमने सुखाने के लिए ऊपर रख दिया है। उसने इतनी आसानी से अपना जुमला मुकम्मल जैसे मौसम का हाल सुना रही हो मोहतरमा, जबकि उसका हाल ऐसा था जैसे उसने किसी अंधे कुएं में डाल दिया। सिखाने के लिए, लेकिन क्यों? इस बार वो जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर वो बहुत घबरा गया। वो जी बहुत मैला हो गया था, तो हमने सोचा इसे धो दें, जैसा वो कोई रुमाल धोने की बात कर रही हो। क्या तुमने लैपटॉप धो दिया? तुम पागल हो? उसका ब्लड प्रेशर 200 क्रॉस कर चुका था। गुस्से में उसका मुंह लाल हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था इस भोली भाली लड़के का क्या कर, जो 2 दिन पहले दादी जी से तोहफे में सौंप कर गई थी। एक बार उसका दिल चाहा खींचकर इसके मुंह पर तमाचा मारो, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करके बेड पर बैठ गई। ये इसका शौहर था। इसके साथ वो 2 दिन पहले इसकी शादी हुई थी। उसके बहुत मोहब्बत करने वाले मामू ने अपनी यतीम भांजी के एक पढ़े लिखे बड़े घराने में भेज दिया, मगर मामू उसका रिश्ता करते वक्त ये बोल दे कि बड़े डिग्रियों वाले ये बड़े लोग अपने लिए किसी बड़े जीवन साथी का ख्वाब देखते थे। इस जैसी अनपढ़ गंवार की नहीं। शादी से पहले उसकी सारी सहेलियां कहा करती थी, हाय हाय बानी, तेरा शोहर तो बड़ा गबरू जवान है, एक दिन फिल्मी हीरो जैसा। मगर इन बेचारियों को क्या पता कि फिल्मी हीरो जैसा दिखने वाला वो गबरू जवान अपने लिए किसी फिल्मी हीरोइन की ही तवक्को किए बैठा था। उसके ख्वाबों में, उसकी ज़िंदगी में बानी जैसी जहाँ लड़के का कहीं नामो निशान नहीं था, वो तो ज़बरदस्ती गुस्साई उसकी ज़िंदगी में। शादी एक लड़की की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब होता है। उसने अपनी आंखों में अपने होने वाले शोहर के साथ नई ज़िंदगी के ख्वाब सजाए थे, लेकिन उसके घर में आकर उसे पता चला ख्वाब और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। जब उसने पहली बार अफरीम की तस्वीर देखी तो उससे बहुत रिश्क आया अपने आप पे, लेकिन कि सारी सोचों पे पानी उस वक्त फिर गया जब उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका शौहर उसे नापसंद करता है। ये बात किसी भी लड़की के लिए तकलीफदा है कि उसका शौहर उससे नफरत करता है। नफरत या मोहब्बत जो भी था, अब यही उसका शौहर उसका जीवन साथी था। उसी के साथ उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। ये रिश्ता चाहे जिन हालात में जिस वजह से भी हुआ, मगर इससे ये रिश्ता निभाना था। एक तरफा रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर वो एक औरत थी जो ब्याह कर इसके घर में लाई गई थी। बचपन में उसकी माँ ने उसे सिखाया था, लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। वो एक बार जिस घर में जाए फिर उस घर में उसका जनाजा ही निकलना चाहिए, और यही बात उसके जहन में अपने बचपन से ही बैठ गई। वो पूरी कोशिश करेगी अपने घर को बचाने की, इस नाजुक डोर की कायम रखने की। वो नफरत से मोहब्बत का सफ़र ज़रूर तय करेगी। उसने अपने आंसू साफ करके एक मजबूत इरादा कर लिया। वो रात का खाना खाने के बाद ऑफिस की एक फ़ाइल देख रहा था। उसने पूरी तवज्जो फ़ाइल पर थी, लेकिन अचानक कदमों की चौप से उसकी
توجہ فائل سے ہٹ گئی. سامنے اس کی وہی حد سے زیادہ سمجھدار ذہین زوجہ محترمہ کھڑی تھی. سے محترمہ کی صبح والی واردات یاد آئی. اس نے ایک نظر غصے میں اسے دیکھا، پھر اپنے توبہ فائل پہ مرکوز کر دی. وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہاں، البتہ اس لڑکی کی نگاہیں خود پہ ضرور محسوس کر رہا تھا. اس میں ایک ناگواری کی لہر پیدا ہو گئی، لیکن ناگواری کو اپنے چہرے پر نہ لا کر اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا، کچھ چاہیے کیا؟ جی وہ میں سونے آئی ہوں. اسے جھٹکا لگا. وہ کسی بھی قیمت پہ اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیڈ اپنا روم شیئر نہیں کر سکتا تھا. کل کی بات اور تھی. کل دادی کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا، لیکن آج اس سے کوئی مجبور نہیں تھی. اس لیے وہ پوری رات تو کیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو اپنے پاس اپنے کمرے میں نہیں برداشت کر سکتا تھا. تم یہاں نہیں سو گئی؟ گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں، کسی اور کمرے میں جا کے سوچو. وہ نظر چراتے ہوئے بولا. یہ بات کہنے میں اسے خود بھی عجیب لگ رہی تھی کہ اپنے نئے نویلی دلہن کو سونے کے لیے دوسرے کمرے میں بیچ دیا. لیکن سسٹر یہی تھا نا، تو اس نے اس رشتے کو قبول کیا تھا اور نہ ہی کبھی کرے گا. وہ لڑکی تھوڑی دیر سے خاموش نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی. وہ کمرے سے باہر نکلی کے دوسرے کمرے میں چلے گئے. اپنے مغرور گبرو شوہر کے سامنے بامشکل اس نے اپنے آنسو روک کر رکھے تھے، لیکن اس کمرے میں آتے ہی اس کے آنسو بند ٹوٹ چکا تھا. اسے بہت شکوے تھے اپنے ماموں سے. کیوں کیا انہوں نے اس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں؟ اگر وہ اپنے گاؤں میں کسی غریب مزدور کے ساتھ شادی کر دیتے تو کیا کچھ نہیں رہتی وہ؟ اسے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ وہ محبت و عزت بھی ضرور دیتا جس کا حق تھا. لیکن یہاں اس شخص کے سامنے اپنی عزت اور نفس، خودداری، غیرت سب کچھ کچلنا ہوگا. اس سے اپنے ماموں کے ساتھ دور کہیں آسمان پر موجود اس سے ہستی سب بہت سے شکوے تھے جنہوں نے اس کی ماں باپ کا سایہ اس کے بچپن میں ہی سے چھین لیا. پھر اس نے ساری زندگی مامی کے ڈانٹ ان کی نفرت میں گزاری، اور اب بھی زندگی اس پر مہربان نہیں تھی. یہ امتحانات کی گھڑیاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. اب اس کے یہ سب سے بڑا مسئلہ سونے کا تھا. اس دن میں کبھی اکیلی نہیں سوئی. ماموں کے گھر بھی اس کی ٹینشن اس کے ساتھ سوتی تھی. اکیلے سونے میں تو اس سے ویسے بھی ڈر لگتا تھا. یہ گھر بھی اس کے لیے نیا تھا اور اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو چکا تھا. اس کا وہ پڑھا لکھا شوہر جس نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، اس نے کیا ایک بار بھی سوچا کہ اس کی بیوی کو اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے کتنی گھبراہٹ ہو سکتی؟ اور کیا اس نے سوچا وہ اکیلی کیسے سوئے گی؟ کچھ بھی ہو جائے میں بھی اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے اکیلے سوتے ہوئے. لیکن میں اس کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی. اس نے مستحکم فیصلہ کر لیا تھا افہیم کے پاس نہ جانے کا. لیکن جو رات کی تاریکی اور خاموشی بھرتی گئی، اس کے فیصلے کی مضبوطی بھی کم ہوتی گئی. وہ اس کے پاس جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی. اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ بھی نہیں تھا جو اس کے پاس ہے. اس سے اپنے آپ پہ یہ پہلی بار اتنی شدت سے ترس آیا. مجبوری کیا ہوتی ہے اور مجبور میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے. واہ، اچھا اسے سمجھ چکی تھی. وہ یوں ہی لیتے لیتے چھت کو گھور رہا تھا. زندگی کس قدر اونچی ہوئی تھی، کہاں آ کر وہ پھنس چکا تھا. زندگی میں کب کہاں اس نے ایسی غلطی کر دی جس کی سے یہ سزا ملی. دروازے پہ کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا. اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تو ضروری وہی ہوگی. اب اتنی رات پہ اس پر کون سا آسمان گر گیا جو وہ اس طرح دروازے پیٹ رہی ہے. وہ غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا. جی اب کیا چاہیے محترمہ؟ اس نے سلگتے ہوئے پوچھا. وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی. جی وہ ہم کو اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اٹکتا ہوئے کہا. یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا جی چاہا وہ غصے سے رو دے. اب کیا کرے؟ دادی جو اتنی بڑی ذمہ داری سے سونپ کر گئی تھی، اس کا وہ کیا کرے؟ اوکے آ جاؤ، لیکن اپنے بیڈ تمہارے ساتھ بالکل بھی شیئر نہیں کروں گا.
باقی اس بیڈ کے علاوہ تمہیں اس کمرے میں جہاں سونا ہے سو جاؤ۔ اس نے خشک لہجے میں اس سے کہا۔ واہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا جبکہ وہ نیچے فرش پر اپنا بستر بنا رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور سر سے جھٹکا کر منہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ پتہ نہیں دادی کس عذاب میں ڈال کر گئی تھی اسے اس کی خوشحال سکون والی زندگی میں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی۔ اس کا سکون غیر کرنے کہاں وہ دن تھے جب کالج کی لڑکی اس پر جان چھڑکتی تھی۔ اس کے آواز سننے کے لیے لڑکوں کی لائن لگی رہتی تھی۔ آفس میں بھی کسی لڑکی نے اس سے اپنی پسندگی کا اظہار کر چکی تھی لیکن وہ یہاں کہاں آ کر پھنسی ہے۔ اس کے دل چاہا ابھی اسے کمرے سے تو کیا اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی نکال دے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا ابھی کے ابھی دادی کو فون کر کے بتائے ان کی محبت سے لائی ہوئی یہ انمول گڑیا بالکل نہیں چاہے وہ جہاں سے لائی تھی وہیں جا کر اسے واپس پہنچا دے، لیکن دادی چونکہ سفر میں تھی اس لیے دور بیٹھی اپنی اس بوڑھی دادی کو وہ یہ صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی 22 دن کے بعد انہیں آ ہی جانا تھا، تبھی وہ ان سے صاف صاف کہہ دے گا کہ اسے ان کی یہ سگھڑ ہونہار یہ کام میں ماہر بہو نہیں چاہیے، لیکن 22 دن تو دور، اس سے 22 سیکنڈ بھی کیسے برداشت کر سکتا تھا۔